آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فیوچر پلاننگ کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ اسلام فیوچر پلاننگ کی اجازت دیتا ہے یا اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارو۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ سوچ اور یہ جملہ اسلام کے مزاج کے بالکل بھی خلاف ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر کام پلاننگ کے ساتھ کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کے بنانے کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ اسی لمحے میں فوراً ہو جاتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اسی طریقے سے کائنات کو پیدا فرما دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے 6 دنوں کے اندر دنیا کو بنایا تاکہ مخلوق کو یہ پیغام ملے کہ تمہیں اپنے کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہر کام کو تدبیر اور پلاننگ کے ساتھ کرو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل کے اندر بند کر دیا گیا تو اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، جس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 6 سالوں تک غلے کی خوب فراوانی ہوگی، پیداوار خوب ہوگا، پھر اس کے بعد 6 سالوں تک ملک کے اندر بہت بڑا قحط پڑنے والا ہے۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ قحط کا زمانہ آنے سے پہلے ہی اس پریشانی سے بچنے کا انتظام کر لو، اور بچنے کا انتظام کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ جب غلے کی فراوانی کا زمانہ ہو تو اسی زمانے میں غلے کو بچا کر کے رکھ لینا، اور غلے کو 6 سالوں تک آگے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ دانے کو بالیوں سے نکالنا نہیں، بلکہ دانے کو بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دینا تاکہ وہ سڑنے گلنے سے محفوظ ہو جائے، اور جب پریشانی کا زمانہ آئے، جب قحط کا زمانہ آئے تو اس وقت دانے کو بالیوں سے نکال کر کے خرچ کرنا۔ اس واقعے کے اندر غور کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پریشانی کے دن کے آنے سے پہلے ہی پریشانی سے بچنے کا انتظام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 6 سال بعد کی پلاننگ آج ہی سمجھا رہے ہیں کہ 6 سال بعد تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس واقعہ کے بیان کرنے کا مقصد صرف قصہ کہانی سنانا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قصے سے کوئی عبرت حاصل کریں۔ غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کرام کو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر دیا کہ کہیں اس طرف سے دشمن آ کر کے حملہ نہ کر دے۔ لڑائی میدان میں ہو رہی تھی، صحابہ کرام کی تعداد ویسے ہی کم تھی، صرف 1000 تعداد صحابہ کرام کی تھی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 40 لوگوں کو نکال کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دیا تاکہ اس طرف سے دشمن کا حملہ نہ ہو جائے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری تعداد ویسے ہی کم ہے، ابھی ہم ایک جگہ رہ کر کے میدان میں رہ کر کے ایک ساتھ جنگ لڑیں، اگر اس طرف سے حملہ ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا، بلکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی آنے والے خطرات کے روکنے کا انتظام فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی صف لگاتے تو اپنے قریب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرتے، حضرت عمر کو رکھتے، حضرت عثمان غنی کو رکھتے، حضرت علی کو رکھتے، کبار صحابہ کرام کو رکھتے کہ اگر کبھی دوسرے کو امام بنانے کی نوبت آ جائے تو ہمارے پاس دوسرا امام پہلے سے موجود ہو، پلان اے پہلے سے موجود ہو، پلان بی پہلے سے موجود ہو، پلان سی پہلے سے موجود ہو، عین وقت پر ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے کہ اب کسے امام بنایا جائے۔
कंपनी अगर किसी इंजीनियर को नक्शा बनाने कहती है तो वो इंजीनियर सिर्फ एक नक्शा बनाने पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि 3-4 नक्शे बना करके ले जाता है कि अगर एक नक्शा पसंद ना आए तो दूसरा पेश करे, अगर दूसरा पसंद ना आए तो तीसरा दिखलाए, तीसरा पसंद ना आए तो चौथा दिखलाए। उसमें से कोई एक नक्शा पास होता है, तब जाकर के इंजीनियर को कामयाबी मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले अपने मकसद में, अपने काम में कामयाबी मिले, तो हर काम को प्लानिंग के साथ करना ज़रूरी है। आप अपने औलाद को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आपको बहुत पहले से करनी होगी। उस पे होने वाले खर्च का इंतज़ाम आपको पहले से करना होगा। अगर खुदा न खास्ता बच्चे का रिज़ल्ट नहीं आया तो प्लान बी आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। ऐसा न हो कि रिज़ल्ट ना आने की सूरत में उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको पहले से प्लान कर लेना होगा कि हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर आना है ताकि हम अपने बिज़नेस में कामयाब हो सके और बिज़नेस को बढ़ा सके। अगर आप ये सोच कर काम शुरू करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तो बहुत मुश्किल है कि आपको अपने मकसद में कामयाबी मिले। अगर कामयाबी मिल भी गई तो उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितनी प्लानिंग के साथ करने में कामयाबी मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आप हर काम में कामयाब हो तो आपको अपने हर काम को प्लानिंग के साथ करना होगा और इस सोच को ज़हन से खुरच कर निकाल देना होगा कि जो होगा देखा जाएगा। ये सोच को आप ज़हन से खुरच कर बिल्कुल निकाल दें और हर काम को प्लानिंग के साथ करना शुरू कर दें। फ्यूचर प्लानिंग का ही हिस्सा है फैमिली प्लानिंग कि औलाद कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा तफसील तलब टॉपिक है, इसलिए इसको अलग से दूसरे वीडियो में बयान करूँगा इंशाअल्लाह।